اس جنازے کے دوسرے دن ہم مولا علی سرکار کی بارگاہ میں تھے، تو یہ پتہ چلا کہ اس جنازے کی برکت سے اللہ نے ہمیں اس پاک دروں کی زیارت کروائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری ان حاضریوں کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے دیکھنے والے ہمارے ساتھ شامل تھے اللہ ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے، اور سب کو وہاں جانے کا موقع ملے، کیونکہ علامہ صاحب فرماتے تھے کہ وہ مائیں بانجھ نہیں ہو گئیں جنہوں نے غازی علم الدین شہید کو پیدا کیا، جنہوں نے مائیں غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی محبتیں ہمارے ساتھ، اور صاحبزادگان کے لیے میری دعائیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا سودا کسی سے نہیں ہو سکتا، ہم بکے ہوئے ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو یہ ہمارے خانقاہوں کا کام تھا جو انہوں نے اکیلے کیا، اور میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ معافی مانگی کہ جس طرح ہمیں آپ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا اس طرح ہم نہیں چل سکے۔ ٹھیک۔ اچھا پیر صاحب، جو ختم نبوت پہ بار بار حملہ ہو رہا ہے اور کرونا کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخری؟ یہ ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ جب تک ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہے گا یہ کرونا جیسی موذی مرضیں ہم پہ لازم ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے لیے، اللہ کی آزمائش ہے کہ ایک محبوب کی جو ہے، اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس محبوب کی عزت کا دفاع نہیں کر سکے۔ تو مجھے بتائیں کہ علامہ صاحب کی وہی بات کہ حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے کہ کبھی یہ خاتم النبیین کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں حلف برداری میں سے، کبھی یہ آخری نبی ہونے پہ کاٹ دیتے ہیں، تو پھر سیدھی سی بات ہے کھلے عام آئیں، یہ آج یہ جو حکمران ذلیل ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے، اور پھر ایک اور بڑا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا کوئی پرماننٹ علاج نکالیں۔ ایسا جس طرح ابھی چل رہا ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ قوم جو ہے تباہ و برباد نہ ہو جائے، آگے بھی ہوئی ہے، مزید نہ ہو جائے۔ یہ ملک جو ہے کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اس کا دستور جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تھا، اور اگر اسے بچانا چاہتے ہیں تو حضور کے دین کو جو ہے نا وہ تخت پہ لانا پڑے گا۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ سیاست میں جا رہے ہیں یا مشائخ سیاست میں جا رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ سیاست میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن اسمبلیوں میں حضور کی ناموس پہ پہرا نہیں دیا گیا ان اسمبلیوں میں بابا صاحب کی اولاد تو نہیں جانا چاہے گی، بالخصوص کہ بین عثمان تو نہیں جانا چاہے گا۔ کہ جن اسمبلیوں میں حضور کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں جو ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر حضور کی ناموس کا دفاع کریں، اور اس طریق کو دہرائیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ اور جنگ تمود میں جو ہے وہ انجام دی تھی۔ 1300 سے زیادہ صحابہ شہید کروائے تھے، اور حضور کی ناموس کے لیے کروائے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تمام غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگوں میں، ان 2 جنگوں میں ہوئے۔ 1300 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، اور 35,000 سے زیادہ جو منکران اسلام جو تھے وہ واسب جہنم ہوئے۔ آج ہم لوگوں کو زبان 2 انچ کی زبان پہ یہ لفظ رکھا ہوا ہے کہ اگر حضور گنج شکر کو نہیں مانتا تو کافر ہے، تو حضور غوث پاک کو نہیں مانتا تو کافر ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی کو نہیں مانتا تو کافر ہے۔ انہوں نے تو یہ بات نہیں کی تھی۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے، یہ تو عشق کے سودے ہیں، جس کا دل ہوگا لے گا، جس کا دل نہیں ہوگا نہ لے گا۔ آج امام احمد رضا بریلی سرکار کو نہ مانے تو کہتے کافر ہے۔ یہ ہم پتہ نہیں کس دور کی طرف جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق فرمائے، کیونکہ یہ جب بندے کو دیکھتے تھے یہ کسی مذہب یا فرقے کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، یہ بندہ خدا کر کر اسے پکارتے تھے۔ اور آج اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے اور ان کی تعلیمات سے جو قومیں مسلمان ہوئی ہیں وہ 1000 سال بعد بھی ان کی مزارات پہ خراج عقیدت پیش کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا دین جو ہے نا وہ اس امت پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں نے بت پرستی سے نکالا تھا۔ ہمارے جو لوگ ہیں جو کسی بھی فرقے سے ہوں وہ شخصیت پرستی کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ سب سے بہترین عمل ہے قرآن اور سنت، اور حضور کی اہل بیت سے وفا، محبت۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کیسے یہ نظام چلے گا؟ اور وہ ادارے کبھی بھی نہیں چل سکتے جہاں پہ نا انصافی ہو۔ بے روزگاری سے چل سکتے ہیں، ظلم سے چل سکتے ہیں،
خطاؤں سے چل سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہو، حق والے کو اس کا حق نہ ملے، وہ ادارے نہیں چل سکتے، وہ ملک بھی نہیں چل سکتے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو انصاف کا ترازو بہتر کر دیں۔ جب انصاف کا ترازو، ہر انسان کو انصاف ملے گا نا، تو کوئی بھی عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو نہر میں نہیں پھینکے گا بھوک سے۔ اب یہ سوچیں کہ ہم کس موڑ پہ چلے گئے۔ حضور نے جو ہمارے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور اس میں آخری خطبات میں یہ بھی خطبہ موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ یاد رکھنا اس بات کو اور آنے والے تک پہنچا دینا کہ اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا، تمہیں دولت عطا کرے گا، تمہیں بادشاہی عطا کرے گا، تمہاری نسلیں حکمران ہوں گی، لیکن کبھی توکل نہ چھوڑنا۔ آج ہم نے توکل کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے توکل کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رسول سے وفا نہیں کریں گے، ان کی اہل بیت سے وفا نہیں کریں گے، ان کے صحاب سے وفا نہیں کریں گے، ان کے اولیاء سے وفا نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلیں گے، ہمارا مقدر ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا نصیب جو ہے یہ بدبختی میں ہی جائے گا۔ پھر کرونا ہو، ڈینگی ہو اور دیگر بیماری ہوں، وہ ہم پہ مسلط ہی رہیں گی۔ جب قومیں غلط ہو جاتی ہیں نا تو ان پہ عذاب نہیں آتا۔ جب قوموں کے حکمران اور امام غلط ہو جاتے ہیں نا، تو کسی نے کہا نا کہ ایک آ رہا تھا چلا ہوا، تو پوچھا اس سے کہ آپ دوڑ کر کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے دوڑ کر آ رہا ہوں کہ میرے امام آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم بارش میں سلپ ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں، اگر میں گر گیا نا تو کوئی بات نہیں، میں گروں گا تو ایک امت ہی گرے گا، اگر امام آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی۔ یا امام گرے پڑے ہیں تو پھر امت کا تو یہی حال ہونا ہے، کبھی کسی حکومت کے آگے، کبھی کسی طاقتوں کے آگے۔ وہ دیکھیں کون سی طاقت تھی جو 313 کو پوری دنیا میں رائج کر گئی۔ یہ جنگ بدر کی برکت ہے کہ آج تک پوری دنیا میں مسلمان عزت سے جینا چاہتے ہیں اور لوگ ہمارے ناموں سے کامتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کی برکت ہے جو 1400 سال سے 1450 سال سے رائج ہے، لیکن ہم نے جنگ بدر والا تقویٰ چھوڑ دیا۔ ہم اللہ کی آس پہ تو بیٹھے ہیں، پہلے اپنا انتظام تو کریں، اس توکل پہ تو آئیں کہ دنیا جو ہے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں برما میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، بنگلہ دیش میں چلے جائیں، نیپال میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، جس اسلامی ریاست میں چلے جائیں، قتل کون ہو رہا ہے؟ مسلمان ہو رہا ہے۔ عزتیں کس کی لوٹی جا رہی ہیں؟ مسلمان کی لوٹی جا رہی ہیں۔ دولتیں کنہیں کی لوٹی جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کی لوٹی جا رہے ہیں۔ اور پھر دہشت گرد بھی مسلمان ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ برباد بھی ہم ہو رہے ہیں، امت ضائع ہو رہی ہے، نقصان امت کا ہو رہا ہے، اور دہشت گرد بھی یہی امت ہے۔ یہ سوال ہے، اور جب ہمیں اس کا جواب مل گیا تو انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ پیر صاحب نے جو ہے وہ بات کی، اور میں انتہائی آخر پر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور مختصر سے وقت میں بڑی جامع گفتگو کی ہے، اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو دنیا میں تباہی ہے، جو ملک پاکستان میں تباہی ہے، جو کرونا کی وبا ہے، یہ بالیقین جو ہے وہ دین اسلام سے دوری ہے، یہ بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کمی ہے، یہ بالیقین اہل بیت سے محبت میں کمی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یا اللہ کرم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر دیجئے مشکل کشا کے واسطے، کر دیجئے بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔
اللہ ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیری پاک کتاب سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مالی، روحانی، جسمانی غیبی مدد عطا فرما، اولاد مال جان کی خیر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ جئیں تو عشق مصطفیٰ میں، دنیا سے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں، قبر میں اٹھیں تو عشق مصطفیٰ میں، حشر میں اٹھائے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔